ایک جونیئر ایک نیا فریش گریجویٹ آتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پریکٹس کہاں پہ کرے. آٹو پائلٹ پہ سسٹم کو نہیں لگاؤں گا تو میں تو اس کنویں کا مینڈک بن کے رہ جاؤں گا جس میں نہ میں خود گرو کر سکوں گا نہ ہی میرے جونیئرز گرو کر سکیں گے. کارپوریٹ لائن پہ کیسے لایا جائے؟ جتنی آپ بہتر سروسز پرووائڈ کریں گے اتنا ہی کلائنٹل آپ کا انکریز ہوتا جائے گا. کنونشنل پریکٹس اور جو ماڈرن ایڈوانس پریکٹس ہے اس میں کوئی تھوڑا سا ہمیں ڈفرینس بہت ڈفرینس ہے جی. آپ نے کلائنٹ کے انٹرسٹ کو ایٹ فرسٹ پرائرٹی رکھنا ہوتا ہے. ایک اچھا استاد مل جانا بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس استاد سے سیکھنے کا آرٹ یہ ہے کہ آپ اس کو محنت کر کے دکھاؤ. السلام علیکم، ویلکم ٹو پوائنٹ آؤٹ وتھ صدرا افتخار. ناظرین، جیسے کہ آپ کو اور ہم سب کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ ہے کہ پروفیشن آف لاء ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں ریٹرنس بہت زیادہ ہائی ہیں اور پیرنٹس اور پیپل دے ریئلی ڈیزائر ٹو ہیو دیئر چلڈرن ان دس پروفیشن. لیکن آج کل ہمارے جو ینگ لائرز ہیں، جو فریش گریجویٹس ہیں، وہ اس پروفیشن میں آ کر بہت سے مسائل کو بھی فیس کر رہے ہیں. بہت سی ایسی پرابلمز ہیں جو کہ بہت سیریس ہیں اور جن کا ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے. اور آج اسی طرح کے کچھ اہم مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بہت ہی میگنیفیسنٹ ینگ لائر موجود ہیں. وہ اینالسٹ بھی ہیں، وہ ٹیچر بھی ہیں اور وہ ہیں ایڈوکیٹ عدنان احسان خان. آج ہم ایڈوکیٹ عدنان احسان خان سے پوچھیں گے کہ سر کس طرح ان مسائل کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو ویری مچ. سر، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سیٹ سسٹم ہماری سوسائٹی میں رہا ہے، ایک کارپوریٹ سسٹم رہا ہے. سیٹ سسٹم میں جس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ دو چار لوگوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو مونوپلائز کرتا ہے، ان کو یعنی اپنی چلاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروفیشن آف لاء میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے. مطلب کہ ہمارے سینئر لائرز ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ ینگ لائرز کو اس طرح موقع نہیں دے رہے. اور جب ایک جونیئر ایک نیا فریش گریجویٹ آتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پریکٹس کہاں پہ کرے. کوئی لاء فرمز کا ہونا ضروری ہے نہیں ہونا، یہ کچھ بتائیں تاکہ بیچارے جو ہمارے ینگ لائرز ہیں آپ کی طرح ہماری طرح ان کو کچھ پلیٹ فارم تو ملے. I am smiling because it is a very bold question with regard to the practice of law. Exactly. اس میں بڑا ناپ تول کے اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ اگر دیکھیں وداؤٹ کالنگ نیمز، وداؤٹ مینشننگ اینی ون، بہت سارے وہ کامیاب وکلاء جو آج آپ کو نظر آتے ہیں، جن کے نام مشہور ہیں اور جن کو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور فالو بھی کرتے ہیں، ان کی سنگل ہینڈڈ محنت نہیں ہے. انہوں نے یہ محنت ایک ٹیم ورک کے ساتھ کی ہے اور انہوں نے آج سے کوئی 4 صدیاں پہلے یا 5 صدیاں پہلے اس چیز کا اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ محنت انہوں نے مل کے کریں گے، ایک ٹیم ورک ہوگا. کچھ چیزوں کو آپ نے آٹو پائلٹ پہ سیٹ کرنا ہے. اگر میں اپنے چیمبر کے اندر تمام کام جو کہ میں ڈیلیگیٹ نہیں کروں گا پارس، میں اپنے جونیئرز کو نہیں سکھاؤں گا، آٹو پائلٹ پہ سسٹم کو نہیں لگاؤں گا، تو میں تو اس کنویں کا مینڈک بن کے رہ جاؤں گا جس میں نہ میں خود گرو کر سکوں گا نہ ہی میرے جونیئرز گرو کر سکیں گے. بالکل ایسے ہی. اگر آپ یہ سوچیں کہ کسی اور کے پیٹ میں کوئی 4 روپے کیوں جا رہے ہیں، کسی اور کے گھر میں 4 روپے کیوں جا رہے ہیں، تو پھر آپ زندگی میں خود بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ نے کمپیریزن کیا کہ یہی کلچر جون سا ہے وہ سیٹ کلچر وکالت میں بھی آ رہا ہے، یہ وکالت میں آ نہیں رہا، یہ ہمیشہ سے تھا. اس کو اب ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی، جو ماڈرن لاء پریکٹس ہے اس کے حساب سے، اس کے اعتبار سے آپ کو اب لاء فرمز کی طرف سوئچ ہونا چاہیے. اور کارپوریٹ لائن پہ کیسے لایا جائے؟ لاء جو ان سا ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ٹو کارپوریٹ پریکٹس نہیں ہے، لیکن لاء فرم جو ان سا ہے وہ ایک اچھی فرم کی طرح کام کر سکتی ہے جو کہ کارپوریٹ کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اسی پریکٹسز کے تھرو جو ان سے سروسز پرووائڈ کریں. ہم نالج انٹرپرینیورز ہیں، ہم نالج اپنا لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ہم نالج کے اگینسٹ ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور جتنی آپ بہتر سروسز پرووائڈ کریں گے اتنا ہی کلائنٹل آپ کا انکریز ہوتا جائے گا. اچھا سر، کنونشنل پریکٹس اور جو ماڈرن ایڈوانس پریکٹس ہے اس میں کوئی تھوڑا سا ہمیں ڈفرینس بہت ڈفرینس ہے جی. کنونشنل پریکٹس میں اور ماڈرن ایڈوانس پریکٹس میں بہت ڈفرینس ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ماڈرن ایرا پریکٹس میں تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں کچھ سینئر وکلاء سے جو کہتے ہیں جی کہ کلائنٹ جو ان سا ہے
وہ ایک سیکنڈری چیز ہے، آپ کی کتاب جون سی ہے وہ پہلی چیز ہے، یا آپ کی بار جون سی ہے وہ پہلی چیز ہے. اگر آپ کلائنٹ کو رسپیکٹ نہیں کریں گے، اس کا انٹرسٹ واچ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ جسٹس نہیں کریں گے تو، اور اپنے فرم کے ساتھ یا اپنے چیمبر کے ساتھ آپ جسٹس کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ ایک لیبریم دونوں کے درمیان کریٹ نہیں کر سکتے ہیں. ماڈرن ایرا پریکٹس میں جو میری جو ریسرچ بھی ہے اس کے اوپر، ماڈرن ایرا پریکٹس میں آپ نے کلائنٹ کے انٹرسٹ کو ایٹ فرسٹ پرائرٹی رکھنا ہوتا ہے. آپ کو کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو بے شک سر کہہ کے بھی مخاطب کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سر کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ کی کلائنٹل انکریز ہی اسی بات سے ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک اچھی سروسز پرووائڈ کریں. اب میرے چیمبر میں فار دا فرسٹ ٹائم ہم لوگ واٹس ایپ کے اوپر آپ کو ایک فیسلٹی دے رہے ہیں کہ آپ کے جو بھی نئے کیسز ہوں گے اس کے اندر جو بھی اپڈیٹ آئے گی واٹس ایپ کے اوپر ریگولر بیسس کے اوپر آپ کی سبسکرپشن ہے، آپ کو جون سا ہے اس کی اپڈیٹس ملتی جائیں گی. اسی طرح ہم نے ایک پورٹل بنایا ہے، اس پورٹل کے اوپر آپ جائیں اور اپنی جون سی ہے جو لیٹسٹ ڈیسیژنز آئے ہیں آپ اپنے آپ کے کیس سے ریلیٹڈ آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ آٹومائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے، اگر آپ ماڈرن ایرا پریکٹسز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اچھا سر، اب بہت ہی ایک اہم کوشچن میرے مائنڈ میں اس وقت آیا ہے کہ بینگ اے ینگ لائر ایک لیگل بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو فریش گریجویٹ ہے اگر اس کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو کیا اس کو پریکٹس کرنے میں اس کو آپ کی طرح ماشاء اللہ جس طرح آپ اینالسٹ بھی ہیں، آپ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں، اتنی ینگ ایج میں آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، کیا آپ کو ایج تھا؟ آپ کے فادر بھی بہت رینون لائر ہیں. ایج ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو پراپرلی یوٹیلائز کر لیں. دیکھیں جی، میرے شولڈرز کے اوپر رسپانسبلٹی کسی بھی اور لائر سے جس کے فادر لائر نہیں تھے زیادہ ہے. کیونکہ میں نے جسٹیفائی کرنا ہے دنیا کو، عوام کو کہ احسان سہیل انجم کا بیٹا آج ایک سکسیسفل لائر ہے. اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شاید میری محنت باقی تمام لوگوں سے زیادہ ہے. نہیں، اپرچونٹی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اٹ از این ایڈ ٹو یور پروگریس. اور آپ کو فیس دینی ہوتی ہے آپ کے کلائنٹ نے، آپ کے خرچے نکلنے ہوتے ہیں آپ کے کلائنٹ سے. آپ نے گھر بنانا ہے، آپ نے دکان بنانی ہے، آپ نے مکان بنانا ہے، آپ نے سب کچھ جون سا ہے اپنے کلائنٹ کے دیے ہوئے پیسوں سے کرنا ہے. اور اگر آپ کا آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ رننگ چیمبر ہوتا ہے تو آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ کلائنٹ ہے کہ نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی، لیکن اس سے بالکل بھی ان وکلاء کو، ینگ لائرز کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بیکاز جہاں پر اس کے پراز ہیں وہاں پر کونس بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر فیلڈ اوپن ہے، وہاں پر اب تھوڑا سسٹم چینج ہو گیا، اب لا فرمز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، اب کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر اپنے لیگل ڈپارٹمنٹس اتنے بن گئے ہیں کہ آپ کو اچھی نوکریاں مل جاتی ہیں. تو اس میں بالکل آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کا فادر جون سا ہے یا اس کے فور فادر جون سے اس لیگل فرٹرنیٹی سے لنکڈ تھے تو یو کین آلویز ٹیک اے اسٹارٹ. You can always take a start. It gives an edge, but اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ لوگ آئیں جو آلریڈی اس فرٹرنیٹی سے جو سے لنکڈ تھے جن کے. اور سر پھر بھی ہم ینگ لائرس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ کوئی سولوشن بتائیں کہ لا فرمز کس طرح بنائی جائیں، ینگ لائرس کے لیے کیا بار کونسل کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، انڈیویجول رسپانسبلٹی، ہر لائر کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے، ہر سینئر لائر کی، کہ وہ ینگ لائرس کے انٹرسٹ کو واچ کریں، وہ ینگ لائرس کو بوسٹ اپ کریں، وہ ینگ لائرس کو سکھائیں. میرے پاس جتنے بھی نئے جونیئرز آتے ہیں 6 مہینے سال کہیں پہ کام کر کے، تو وہ یہ کہتے ہیں جی کوئی سکھاتا نہیں ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے. ایک تو ان لوگوں کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ سیکھنا آپ نے اپنی محنت سے ہے، اور ایک اچھا استاد مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس استاد سے سیکھنے کا آرٹ یہ ہے کہ آپ اس کو محنت کر کے دکھاؤ، آپ کتاب کھول کے دکھاؤ. بریف آپ کا جب بھی آپ نے عدالت میں جا کے آپ کے استاد نے آرگیو کرنا ہے نہیں کرنا، آپ پریپیئرڈ ہو.
سوال پوچھو اس سے زیادہ 15 سوال پوچھیں, وہ 5 کے جواب دے دے, وہ بھی کافی ہیں. آپ اوور نائٹ جو سا ہے سارا کچھ نہیں جان سکتے, گریجولی. انفارچونیٹلی ہمارے پروفیشن کے اندر انیشیل ریٹرنز اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن الٹیمیٹ ریٹرنز بہت اچھے ہیں. اس میں تھوڑا سا ان کو سسٹین شروع میں کرنا پڑتا ہے, اور اس میں ان کو پیشنس لیول ان کا اچھا رہنا چاہیے. ایک تفریق ہے ہمارے پروفیشن کے اندر, کچھ چیمبرز ہیں جو سیاست کے ساتھ بھی کافی زیادہ لنکڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک لرننگ کا پروسیس ہے, لیکن انیشلی جو سا ہے آ کے آپ اس کی طرف زیادہ ڈیڈیکیٹ نہ کریں اپنے آپ کو. لیکن سر ان کے پاس بہت اچھی جسٹیفیکیشنز بھی ہوتی ہیں دیکھیں جی سیاست میں آنے کے لیے. دیکھیں جی, سیاست میں اگر کوئی ینگ لائر جو سا ہے وہ سیاست میں آ کے یہ کہتا ہے کہ ہمارے رائٹس ڈپرائیو ہو رہے تھے اور ہم ینگ لائرس فورم کے تحت جو سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, اگر تو وہ ساتھ ساتھ پریکٹس کو اور جو اس نے تعلیم لی ہے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے, تب تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بنا جانے کہ یہ کاز جو سی ہے اس کے اندر لائرس کی ڈگنیٹی مینٹین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اور وہ جلوس کا حصہ بن گیا ہے, تو وہ تھوڑا سا افسوس دیتا ہے اس بات کا. ابھی بہت اچھا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک فیصلہ کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ لائرز جو سے الیکشن کے لیے بیج ٹیگ نہیں کریں گے. یہ بھی ایک فیصلہ ہے. It is against the dignity of a lawyer to appear before a court while tagging a badge. ہاں ویسے اب ہمارے اس پروفیشن کو کافی رسپیکٹ بھی دی جا آپ رہی کے ہے. پنجاب بار کاؤنسل کا ابھی ایک نوٹیفیکیشن آج صبح میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لائرز اپنی گاڑیوں کے آگے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لکھتے ہیں, جو کہ مناسب نہیں ہے اور ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ نہ لکھیں. تو بار کاؤنسل کے اندر بھی یہ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ بار کاؤنسلز کو ینگ لائرز کے لیے بالکل کوئی جو مین موٹیو ہے ہمارا کہ ان کے لیے جو ان کے لیے کوئی اپرینٹسشپ پروگرام جو سا ہے وہ ڈیزائن پالیسی میکنگ کام جو سا ہے وہ بار کاؤنسلز اور بار ایسوسی ایشنز کا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بار ایسوسی ایشنز نے پالیسی کے لیے ریکمنڈیشنز دینی ہے بار کاؤنسلز کو, اور بار کاؤنسلز نے اس کے اوپر ایک فریم ورک ڈیزائن کرنا ہے تھرو رولز. اگر ہم آج اپنی تمام باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ایکیوز کرتے ہیں کہ وہ لیجسلیشن نہیں کرتے ہیں, تو بار کاؤنسل بھی جو سی ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ وہ ینگ لائرز کے حوالے سے رولز فارمولیشن میں کچھ تھوڑی سی کمی کر دیتے ہیں. اور ہم بار کاؤنسل سے آج ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ کریں ینگ لائرز کے لیے, فرمز بنائی جائیں کہ ان کے لیے پلیٹ فارم ان کو دیا جائے. بس انشاءاللہ جی, انڈیویجولی ہر لائر کو یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی نیا لائر آئے اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں, اس کو کم از کم اتنی اپریسیشن ہونی چاہیے کہ اس کی پیٹرول, اس کا کوئی ڈیلی کا خرچہ آپ اس کو پے کریں. یہ کالا کوٹ پہن کے, یہ اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جب ایک بچہ آپ کے چیمبر میں آتا ہے اور اس کے بعد بھی اپنے پیرنٹس سے پیسے مانگتا ہے, تو وہ تھوڑا مناسب نہیں ہے. اگر آپ کسی سے کام لے رہے ہیں, کسی کی سروسز لے رہے ہیں, تو اس کو تھوڑی سی ریمونریشن جو سی ہے اس کے اور یہ بہت ضروری ہے. اچھا سر, اب آپ بتائیں مجھے کہ لا فرمز کو ہم کس طرح اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اس کو بہترین طریقے سے اسٹیبلش کرنے کا طریقہ بتائیں ہمیں. دیکھیں جی, ایک بیسک مسکنسیپشن ہے کہ لا فرم بنانا کوئی مشکل کام ہے. لا فرم بنانے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی بلڈنگ چاہیے, یا بہت زیادہ ریونیو چاہیے, یا آپ کے بہت زیادہ کمرے ہو, یا 100 بندہ ہو اس کے اندر کام کرنے کے لیے. ایسا ضروری نہیں ہے. یہ آپ کے ایگزسٹنگ لائرز جو ہیں وہ مل کے, اگر ایک کوئی ٹیکس کا ایکسپرٹ ہے, کوئی کرمنل لا کا ایکسپرٹ ہے, کوئی کوآپریٹیوز کا ایکسپرٹ ہے, کوئی کمپنی لا کا ایکسپرٹ ہے, کوئی کسٹمز کا ایکسپرٹ ہے, کوئی فیملی لا کا ایکسپرٹ ہے, وہ سب مل کے جو سا ہے ان پارٹنرشپ کام شروع کریں گے, تو انڈر ون روف جب کلائنٹ کو سروس ملے گی تو وہ ڈیفینیٹلی کہیں اور نہیں جائے گا. دیکھیں جی, جہاں پر زیادہ ریونیو ہوگا وہاں پر زیادہ ریٹرنز بھی آئیں گے, اور بچوں کو آپ سیلری بھی دے سکیں گے. میں ینگ لائرس کو بھی یہی کہتا ہوں, رادر دین کہ آپ انڈیویجول لائرس کو اگر آپ جوائن کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے آپ لا فرمز کو جوائن کریں. اور اگر انڈیویجول لائرس کو بھی آپ جوائن کر رہے ہیں تو آپ کم از کم پہلے 2 سال جو سا ہے آفٹر ایوری 6 منتھ اور ایئر اپنی روٹیشن کریں, کیونکہ روٹیشن بہت ضروری ہے جی. میں نے ٹیکس کا کام بھی کیا ہوا ہے, میں نے کرمنل کا بھی کام کیا ہوا ہے, میں نے کارپوریٹ کا بھی کام کیا ہوا ہے, میں نے فیملی کا بھی کام کیا ہوا ہے, اور میں ڈفرینٹ لائرس کے پاس کیا ہوا ہے. میں نے واقعتاً اپنے سینئرز کے ٹیبل کے اوپر کپڑا مارا ہوا ہے.
یہ نہیں کہ میرے فادر کا جون سا ہے وہ چیمبر تھا تو میں صرف ادھر ہی جا کے بیٹھ گیا. ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جا کے جون سا کیونکہ محنت کے بغیر تو ہمارا پروفیشن ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. تو لا فرم انڈر ون روف جب آپ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے تو کلائنٹ جو ہے آپ کا وہاں پر آئے گا. اور میرے یہی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ اگر آپ لا فرمز جوائن کریں رادر دین آپ کسی انڈیویجول کے پاس کو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا سر، ایک بہت اہم کویشچن جو کہ اس ٹائم سارے ینگ لائرس جاننا چاہ رہے ہیں کہ انیشیل اسٹیج پہ جو فریش گریجویٹ ہے وہ کس طرح پیسے کمائے، ارننگ کیسے اسٹارٹ کرے؟ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انفیئر مینس سے کوئی پیسے کمائے جو کہ بہت غلط ہے. اس کو ہماری لینگویج میں ٹاؤٹی بھی کہتے ہیں. نہیں وہ تو ایٹ دا اینڈ وہ تو بہت ہی ایک بری چیز ہے، اس کا تو انجام ہی غلط ہے. تو جب آپ کے پاس ایک اچھا طریقہ ہے جو کہ موسٹلی سینئرز بتاتے نہیں ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ ہے پیرا لیگل ورک. پیرا لیگل ورک کے اندر کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. پیرا لیگل ورک، پیرا لیگل ورک، اوکے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. پیرا لیگل ورک وہ ہے جو کہ تمام مین اسٹریم پریکٹس سے ایسوسیٹڈ نیچے کے فائلنگ کے کام ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ پیرا لیگل ورک میں. اچھا جیسے کوئی کمپنی رجسٹر کروانی ہے، جیسے کوئی فرم رجسٹر کروانی ہے، جیسے کوئی ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی ہے، جیسے کمپنی کی ریٹرنز فائل کرنی ہے، جیسے کوئی ایگریمنٹس وغیرہ ڈرافٹ کرنے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ پیرا لیگل ورکس ہیں جو کہ باہر کی دنیا میں پیرا لیگل کام کرنے والے پارشلی کوالیفائڈ جو لائرز ہوتے ہیں وہ ایکولنٹ ٹو کوالیفائڈ لائرز کما رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر پیرا لیگل کام کے لیے شرم آتی ہے. یہاں پر ہم لوگ، ہمیں تو یہ ایک مسئلہ ہے، کمپلیکس کے شکار ہیں. یہاں پہ سینئر لائرز جو سے ہیں وہ جونیئرز کو ایڈجسٹمنٹ لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. میں آج آپ کو آن ریکارڈ بتاتا ہوں جی کہ میں نے آئی ریفیوزڈ مائی سینئر کہ میں ایڈجسٹمنٹ لینے نہیں جاؤں گا. میں ایڈجسٹمنٹ لینے نہیں جاؤں گا، میں وکالت میں پریکٹس کرنے آیا ہوں، میں آرگیو کرنے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر پڑھ لو اور صبح جا کے آرگیو کرنا. اور میں نے پہلے دن پڑھ کے صبح جا کے آرگیو کر کے آیا اور ریلیف بھی لے کے آیا. ویری گڈ. ٹھیک ہے نا جی. اسی دن وکالت نامہ دیا، اسی دن ریلیف بھی لیا. تو پیرا لیگل ورک کے لیے جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے. اور آج کل تو جیسے جو فیمیلز ہیں وہ لٹیگیشن میں نہیں جانا چاہتی، وہ آن لائن گھر بیٹھ کے بھی بہت سے کام جی ٹرانزیکشنل کام، ایگزیکٹلی ٹرانزیکشنل پریکٹس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، بہت بہت زیادہ ہے. ٹرانزیکشنل ایک ہے لٹیگیشن سائڈ ہے، ایک ہے ٹرانزیکشنل سائڈ. ٹرانزیکشنل سائڈ اگر پاکستان میں ہم باہر کی دنیا کا بھی ٹرانزیکشنل کام شروع کر دیں تو بہت اسکوپ ہے اس کے اندر. بالکل. ویل تھینک یو سو مچ سر، پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، مجھے امید ہے آج کا شو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے پوائنٹ آؤٹ وتھ صدر افتخار.